اس سورت کی پہلی آیت ہی ایک عظیم حقیقت کی نقاب کشائی کرتی ہے۔ کہا یہ ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافق تمہارے پاس آتے ہیں اے رسول، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ تو بالکل سچی بات وہ کہتے ہیں۔ اس سے بڑی سچی بات اور کیا ہوگی کہ وہ حضور سے آگے کہتے ہیں نشہد، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ تو یہی بات سچے تھی اور سچے ہونے میں اس میں شبہ ہی نہیں تھا۔ اس پہ اور زیادہ اس کی تائید کی کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، اور خدا بھی یہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے۔ تو گویا ایک ایسی چیز ہے جس کی تائید خود خدا کر رہا ہے، وہ اس کی گواہی دے رہے ہیں، بات بالکل سچی ہے، کسی قسم کا شبہ نہیں۔ لیکن کہا ہے کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن خدا اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اتنی اہم سچی بات وہ کہہ رہے ہیں، ایسی سچی کہ جس کے سچ ہونے کی شہادت خدا خود دے رہا ہے۔ اور اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ سچی بات کہی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک عظیم حقیقت ہے کہ سچی بات کہنے والا بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا درس میں یہ باتیں کبھی کبھی آ جاتی ہیں۔ ہمارے دور میں حال ہی میں ایک بہت بڑا فلاسفر مغرب میں گزرا ہے، وائٹ ہیڈ۔ فلاسفی تو اس کی بڑی اونچی ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفائن کرتا ہے چیزوں کو، تعریف کرتا ہے۔ جسے تعریف ہمارے ہاں یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، اس کے معنی یہ پریز کے نہیں ہوتے، بلکہ ڈیفائن کرنا جسے کہتے ہیں کہ وہ متعین کر دینا ہے ایک چیز کو، وہ اس کی بڑی خصوصیت ہے۔ اور اس کا تو بلکہ دعویٰ یہ تھا کہ اگر کسی پرابلم کو ڈیفائن کر دیا جائے تو آدھا مسئلہ اسی میں حل ہو جاتا ہے۔ بڑی صحیح بات وہ کہتا ہے۔ آپ کے ہاں یہ مسائل حل اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی ڈیفائن نہیں کرتا۔ نظریہ پاکستان ہے جس کے اوپر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، 25 سال سے، کسی نے 35 سال سے، کسی نے ڈیفائن نہیں کیا کہ یہ نظریہ ہے کیا۔ اسلامی نظام، اسلامی شریعت، اسلامی قانون، کسی نے ڈیفائن نہیں کیا کہ اسلامی ہوتا کیا ہے۔ یہ سارے الجھاؤ پیچیدگیاں، بحثیں، نزاعات ساری اس لیے ہیں کہ ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ اس کے فلسفہ کی خصوصیت ہے کہ وہ کرتا یہ ہے، اس نے ٹروتھ، سچائی کی ڈیفینیشن یہ دی ہے، کنفارمیشن آف اپیئرنس ٹو ریئلٹی۔ جو حقیقت میں چیز ہے، جو کچھ ظاہر کی جا رہی ہے، اور اگر ان دونوں میں ہم آہنگی ہے تو اسے سچ کہیں گے۔ اس ڈیفینیشن پہ بہت تعریف ہوئی تھی کہ مسئلہ حل کر دیا۔ کسی نے یہ نہیں بتایا اسے کہ یہ بات آج جو آپ نے کہی ہے، یہ 1400 سال پیشتر عرب کی سرزمین میں پیدا ہونے والے ایک امی کی زبان سے کہی گئی تھی کہ منافق کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، خدا شہادت دیتا ہے کہ تو واقعی رسول ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹے ہیں؟ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ کہتے وہ بات ہیں جو دل سے نہیں مانتے۔ تو گویا دل میں جو بات ان کے ہے
وہ اور ان کی زبان ریالٹی اینڈ اپیئرنس، ان کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے، اس لیے یہ بات یہ جھوٹے ہیں۔ بات سچی ہے، یہ جھوٹے ہیں کیونکہ قلب اور زبان میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کہ علم میں ایک بات ایسی آئی ہو جو صحیح نہیں ہے، غلط ہے، لیکن وہ بلیو کرتا ہو دل سے کہ واقعی ایسے ہے، اور اسی طرح سے وہ کہہ رہا ہو، بات وہ غلط ہوگی، یہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ دل اور زبان ہم آہنگ ہے، بات جھوٹی ہے، یہ سچا ہے۔ اس کے برعکس ان کا دل اور زبان ہم آہنگ نہیں ہے، بات سچی ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ ٹروتھ کی یا جھوٹ کی ڈیفینیشن اس انداز سے 1300 سال 1400 سال پہلے اس دور کا کوئی انسانی فکر یہ بات کہہ نہیں سکتا تھا۔ یقیناً یہ فکر انسانی سے مافوق سرچشمہ علم تھا جہاں سے یہ بات کہی گئی کہ بات 52 تولے سچی ہے۔ خدا شہادت دیتا ہے کہ یہ سچی بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں کیونکہ دل اور زبان میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، دل اور زبان کے اندر رفاقت ہو، پھر وہ بات سچی ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو تو سچی بات کہنے والا بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے، وہ اپنا انداز ہوتا تھا ترنگ کا جس میں وہ کہا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں، خوب ہے، نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں، فقیہ مصلحت بی سے وہ رندے بادہ خار اچھا۔ سمجھ گئے آپ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ فقیہ مصلحت می سے وہ رندے بادہ خار اچھا، نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں۔ آپ کے دور میں اس وقت جس قدر بھی جرائم عام ہو رہے ہیں، برائیاں عام ہو رہی ہیں، معاشرہ سارے کا سارا بگڑا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دل اور زبان ہم آہنگ نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ تجربے نے جب یہ بتا دیا کہ یہ ہم آہنگی نہیں ہے تو اعتماد ہی اٹھ گیا آپ کا، نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری، نہ سیاست میں نہ مذہب میں نہ معاشرے میں نہ معاشرت میں یا معاشی میں، کسی مقام کے اوپر بھی آپ کا اعتماد ہی نہیں کسی دوسرے کے اوپر کہ یہ ٹھیک کہتا ہے، یہ سچ کہتا ہے۔ اسی کو قرآن نے منافقت کہا۔ آپ موقع پرستی کہہ لیجئے، مفاد طلبی کہہ لیجئے، کچھ بھی کہیے، یہ ایک چیز ہے جو آپ کے معاشرے کے اندر عام ہو گئی ہے کہ جو کچھ بظاہر نظر آتا ہے فی الحقیقت وہ نہیں ہوتا۔ سارا معاشرہ ہمارا آج منافقت میں مبنی ہو گیا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ خواہ یہ بات سچی بھی کہیں لیکن یہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ جو سامنے آتا ہے، جو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے، وہ در حقیقت نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا ہے کہ ایسے میں معاشرے میں محیطم بالکافرین، سارا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے پھر